آپ کو بتائیں آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کے صدر محمد احمد شاہ نے سندھ صوبائی وزارت کا حلف اٹھا لیا۔ حلف برداری کی تقریب ہفتے کو 2:30 بجے دن سندھ گورنر ہاؤس میں منعقد ہوئی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے احمد شاہ سے حلف لیا۔ سید احمد شاہ کو محکمہ اطلاعات کا قلمدان الاٹ کیا جائے گا۔ تقریب میں محمد احمد شاہ کی اہلیہ چاند گل شاہ، صاحبزادی فاطمہ شاہ، صاحبزادے تیمور علی شاہ اور جہاں-زیب علی شاہ بھی موجود تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد احمد شاہ صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ میں بحیثیت نگراں وزیر حکومت سندھ بحیثیت نگراں وزیر حکومت سندھ اپنے فرائض و کارۂ منصبی ایمانداری، اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام و بہبود و خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا۔ ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، بہبودی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریے کو جو تخلیق پاکستان کی بنیاد ہے کہ میں اسلامی نظریے کو جو تخلیق پاکستان کی بنیاد ہے برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا کہ میں ہر حال میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف اور رعایت اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا کہ میں ہر حال میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا اور یہ کہ میں بحیثیت نگراں وزیر حکومت سندھ اور یہ کہ میں بحیثیت نگراں وزیر حکومت سندھ ایسے معاملات کا جو میرے علم میں لائے جائیں گے یا زیر غور لائے جائیں گے ایسے معاملات کا جو میرے علم میں لائے جائیں گے یا زیر غور لائے جائیں گے نہ تو براہ راست یا کسی کی توسط سے اظہار کروں گا نہ تو براہ راست یا کسی توسط سے اظہار کروں گا اور نہ ہی کسی شخص کو بتاؤں گا اور نہ ہی کسی شخص کو بتاؤں گا ماں سوائے ایسے معاملات کے جن کا اظہار ماں سوائے ایسے معاملات کے جن کا اظہار بحیثیت نگراں وزیر حکومت سندھ بحیثیت نگران وزیر حکومت سندھ میری ذمہ داریوں کی انجام دہی کے لیے ضروری ہوگا میری ذمہ داریوں کی انجام دہی کے لیے ضروری ہوگا اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہو اور میری رہنمائی فرمائے اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہو اور میری رہنمائی فرمائے آمین آمین۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا بڑا اقدام KMC کی جانب سے شہر میں پہلا سولر پارک بنایا جا رہا ہے۔ کڈنی ہل پارک میں 100 kV کے سولر پینلز نصب کر دیے گئے ہیں۔ شعیب مختار کی رپورٹ۔ کراچی کی ہدایت پر بلدیہ عظمیٰ کراچی نے شہر میں پہلا سولر پارک بنانے کے لیے کمر کس لی۔ کڈنی ہل پارک کی تمام لائٹوں اور واٹر فال کو سولر سسٹم پر منتقل کیا جائے گا۔ کڈنی ہل پارک میں 100 kV کے سولر پینل لگائے گئے ہیں۔ سولر پینل کی تنصیب کا کام کرنے والے ٹیم لیڈر شبیر قریشی کہتے ہیں کہ یہ کراچی کا پہلا سولر پارک ہے۔ منصوبے سے کے الیکٹرک کے بلوں سے چھٹکارا حاصل ہو سکے گا۔ جس منصوبے کے فائدے یہ ہیں کہ ایک تو کلین انرجی ہے، گرین انرجی ہے۔ کڈنی ہل پارک کی جو بھی بجلی کی کنزمپشن ہے جو کے الیکٹرک کو بل پے کرتے ہیں، تو یہ اب کڈنی ہل آپ سمجھیں کہ سیلف جنریشن کی طرف جا رہا ہے، صحیح ہے۔ تو یہ جو بل کے الیکٹرک کو پے کرتے ہیں یہ اب کے KMC کو سیو ہوگی منی،
اور جس کے بعد پھر KMC کے ریونیو میں اضافہ ہوگا اور وہ جو پیسے اس میں بچیں گے وہ فردر کسی اور کام میں اپنے لگا سکتے ہیں۔ شہر میں بننے والے پہلے سولر پارک سے متعلق میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ منصوبہ 5 ملین کی لاگت سے تیار کیا جا رہا ہے، جسے 2 سے 3 ماہ میں مکمل کر لیا جائے گا۔ منصوبے سے پیدا ہونے والی اضافی بجلی دیگر پارکس کی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فراہم کی جائے گی۔ کیمرامین شاہزیب علی کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ شہر کے بڑے برج واٹر کارپوریشن کے نشانے پر آ گئے۔ کارروائی کے لیے 40 نادہندہ بلڈرز کی فہرستیں تیار کر لی گئی ہیں۔ مزید جانتے ہیں احسن عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احسن، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ واٹر کارپوریشن کی جانب سے شہر میں جاری انلیگل ہائیڈرنٹس کے خلاف آپریشن کا مارکا جو ہے وہ بڑھایا گیا ہے، دائرہ کار وسیع کیا گیا ہے، جس میں اب بلڈرز کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وہ تمام بلڈرز جنہوں نے برسوں سے جو ہے واجبات کی ادائیگیاں نہیں کی تھی واٹر کارپوریشن کو، اب ان تمام بلڈرز کو بھی جو ہے وہ نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ نوٹسز جاری کرنے کے بعد جو ہے وہ 40 ایسے بلڈرز ہیں جن پہ جون آ رہیں گی، اور ان کی جو ہے وہ فائنل لسٹیں جو ہے واٹر کارپوریشن کی جانب سے تیار کر لی گئی ہیں، جن کے کنیکشن جو ہے وہ فوری طور پہ منقطع کیے جائیں گے اور ان پہ جرمانے عائد کیے جائیں گے، جبکہ وہ تمام بلڈرز جو کہ جرمانوں کے باوجود بھی ادائیگیاں نہیں کریں گے تو اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمات درج کرائے جائیں گے۔ اسکیم 33 میں زیادہ تر تعداد ہے ان بلڈرز کی 40 میں سے جو کہ واجبات اب تک جو ہے وہ واٹر کارپوریشن کے دبائے بیٹھے ہیں۔ گلستان جوہر میں ہے، کومل ہیون ہے، اس کے علاوہ جو ہے کرسٹل ریزیڈینسی ہے، گولڈن گیٹ ریزیڈینسی ہے، مون گارڈن ہے، گولڈ لائن ریزیڈینسی ہے، فلکناز ایوینیو ہے، فلکناز گیلیکسی ہے، سائمہ پری مال ہے۔ یہ بے شمار ایسے پام ریزیڈینسی سمیت جو ہے کراچی کمپلیکس کے بے شمار ایسے بلڈرز ہیں 40 جن کی فائنل فہرست تیار کی گئی ہے اور ان کے خلاف جو ہے وہ گھیرا تنگ کیا جائے گا۔ تمام لائنیں جو ہے وہ ان کی اکھاڑ دی جائیں گی۔ جی بہت شکریہ۔ FIA اینٹی کرپشن سرکل کراچی کی غیر قانونی شپ بریکنگ کے خلاف بڑی کارروائی سامنے آئی ہے۔ FIA اینٹی کرپشن سرکل کا نجی پورٹ ٹرمینل پر چھاپا۔ مزید بات کریں گے انوشا جعفری سے۔ جی انوشا۔ بالکل، FIA اینٹی کرپشن سرکل کراچی کی غیر قانونی شپ بریکنگ کے خلاف بڑی کارروائی سامنے آئی ہے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر FIA اینٹی کرپشن سرکل جاوید بلوچ کی نگرانی میں 3 کا نجی پورٹ ٹرمینل پر چھاپا مارا گیا ہے۔ نجی پورٹ انتظامیہ کا اپنی کے جہازوں کے غیر شفاف طریقے سے فروخت کا انکشاف ہوا ہے۔ FIA حکام کے مطابق غیر ملکی نجی پورٹ انتظامیہ نے پورا جو تھے وہ 26 کروڑ 50 لاکھ کے مقامی افراد کو فروخت کی۔ خرید و فروخت میں شفافیت کو نظر انداز کرتے ہوئے مکمل ادائیگی بذریعہ کیش کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ نجی پورٹ انتظامیہ کا کسٹم ٹیکسز اور متعلقہ اداروں کی NOC کے بغیر مذکورہ جہازوں کی بریکنگ کرنے کا بھی انکشاف ہوا ہے۔ چھاپے کے دوران 4 جہازوں کے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو ہے وہ بریکنگ کا عمل جاری تھا، جبکہ جہازوں کو پہلے ہی سے مکمل ٹریس کرنے کے بعد جو ہے وہ شیرشاہ کباڑی مارکیٹ میں فروخت کیا جا چکا ہے۔ FIA نے بتایا کہ جو کراچی کی انکوائری جو ہے وہ 86 نمبر پر جو ہے وہ رجسٹرڈ کر دی گئی ہے۔ انکوائری میں نجی پورٹ ٹرمینل انتظامیہ اور دیگر متعلقہ پورٹ اداروں کو کردار کا تعین کیا جائے گا۔ FIA کے مطابق انکوائری مکمل ہونے تک جو ہے وہ جو جہاز کی بریکنگ کا عمل جو ہے وہ معطل کروا دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ۔ صابن اور شیمپو بنانے والی مقامی کمپنیوں کی منمانیاں عروج پر ہیں۔ شیمپو اور صابن کی قیمتوں میں 3 ماہ کے دوران ہوش ربا اضافہ کر دیا۔ بسیم افتخار مزید بتائیں گے۔ جی بالکل، جو ملک میں معاشی حالات ہیں اس کی وجہ سے تاجر برادری پریشان ہے اور ان کے لیے کاروبار کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو دوسری ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ضروری زندگی کی اشیاء ہیں جس میں شیمپو ہو گئے، صابن ہو گئے یا پرفیوم ہو گئے، جو درآمدی یہ تمام تر اشیاء اور بالخصوص جو لوکل اشیاء ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ بالخصوص اسمگلنگ کے حوالے سے بات کریں، چونکہ حکومت کی جانب سے اور بالخصوص جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی جانب سے اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے تاجروں نے اس تمام تر صورتحال کو سراہا ہے، لیکن اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو پاکستانی کمپنیز ہیں جو کہ شیمپو یا صابن بناتی ہیں انہوں نے قیمتیں بڑھا دی ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں بولڈن مارکیٹ کے صدر رفیق جدون۔ ان سے جانتے ہیں کیا صورتحال دیکھنے میں آ رہی پاکستانی کمپنیوں جو کہ شیمپو اور جو صابن بناتی ہیں انہوں نے کیوں ریٹ بڑھا دیے؟ شکریہ وسیم آپ کے چینل کا کہ جو ہمیشہ ہائی لائٹ کرتے ہیں ہمارے مسائل کو۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسمگلنگ تو رکی ہے اور ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اس کو، کیونکہ اس سے پاکستانی خزانے میں ٹیکس کا اضافہ ہوگا، لیکن اس کے بعد ہم تاجروں کے اوپر ایک قیامت گزری ہوئی ہے۔ وہ یوں کہ جو شیمپو وغیرہ پراکٹر اینڈ گیمبل اور دوسری کمپنیاں جو بناتی ہیں لوکل پاکستان میں،
जिनका रेट पहले 300, 350, 400 रुपये था, आज वो 900 रुपये में पहुँच गई हैं। अब मुझे ये बताएं कि एक बच्ची की ज़रूरत है, घर वालों की ज़रूरत है, जो चीज़ वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उसमें क्या होगा? हमारी दुकानदारी पर असर पड़ेगा ना। हम माल तो ले लेंगे लेकिन उसको बेचेंगे किसके ऊपर? अब 500 रुपये का इजाफा एक पीस के ऊपर होगा, एक शैम्पू पे 200 ml के ऊपर, 250 ml पे या 300 ml पे, तो अफोर्ड नहीं कर। उसकी वजह ये है कि हमारा कारोबार इस वक्त जो है वो 100% से गिर के 25% पे आ गया है। और 25% भी यूँ है कि इस वक्त मैं अपनी मार्केट की बात बताऊँ, बॉर्डर मार्केट में मैं आपको क्या बताऊँ कि किराएदार जितने भी हैं वो भाग गए हैं और लोगों का माल खा के भाग गए हैं, इसलिए कि वो जो कुछ बेचते हैं वो अपने घर ले जाते हैं। नफ़ा अगर आता हो ना तो नफ़े में से लोगों की रिकवरी वापस दें, लेकिन नफ़ा है कोई नहीं है, कारोबार कोई नहीं। और शाम को जो होता है उनको जो पैसे मसार के तौर पे देने वाला होता है, 100 रुपये के आइटम अगर वो खरीदता है तो 80 रुपये में बेच के चला जाता है। चलो ये अपनी इज्जत को महफूज करूँगा। जी बिल्कुल, ये थे रफ़ीक जद्दून, जिनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि उन मुनाफाखोर कंपनियों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाए जो कि नाजायज़ मुनाफा कमा रही हैं। उनका कहना है कि जो हुकूमत इक़दाम उठाए वो ताजरों की मुशावरत से उठाए ताकि ताजरों की मुश्किलात भी हल हो सकें और शहरियों को भी जो है वो सस्ते दामों जो ज़रूरी ज़िंदगी की अशिया हैं वो दस्तियाब हो सकें। जी।